جب مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر جان کی بازی لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پر قربانی دینا شروع کرتے ہیں، جب مسلمان آپس میں اتفاق کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ مسلمانوں آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے پر جان کی قربانی لگانے لگ جاؤ، ایک دوسرے پر جان کی بازی لگانے شروع کر دو، تو جاؤ میں تمہیں اتنا دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا، جو دولت، جو مال، جو ٹیکنالوجی، جو سائنس کافروں کے پاس ہے ساری چھین کر میں تمہیں عطا کر دوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں جی، ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوئے، صرف جھوٹی خبر ملی۔ مسلمان ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بات بیعت کر رہے ہیں صحابہ۔ اللہ اتنا راضی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے سامنے دولت کے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے، زمینوں کے، باغات کے انبار لگا دیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں پر بچے چیخ رہے ہیں، عورتیں چلا رہی ہیں، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے اندر دیکھو، ہندوستان کے اندر جا کر دیکھو، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، پوری امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ ذلت کے گڑھوں کے اندر گر چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک مسلمان کو شہید کرنے کی خبر ملی ظلماً، یہ صحابہ کرام ان کا بدلہ لینے کے لیے جان کی قربانی، جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے، موت کی بیعت کر لی۔ اور آج یہ وقت ہے مسلمان چیخ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، لیکن مسلم حکمران عیاشی میں مبتلا ہے، فحاشی میں اور یانی میں مبتلا ہے، اپنے عیش و عشرت میں مبتلا ہے، پرواہ نہیں مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنا بہت مشکل ہے، کہ پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں، امریکہ، چین، یہ سارے، روس، یہ سارے ممالک، فرانس، یہ متحد ہو چکے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ظاہری طور پر تو مشکل نظر آتا ہے، جب انسان نعرہ تکبیر بلند کر کے شروع ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمام کافروں کو تمہارے قدموں میں گرا دیتا ہوں۔ مثال موجود ہے، طالبان کو دیکھو افغانستان میں کیا ہوا، امریکہ کے ساتھ کیا ہوا، کفریہ طاقتوں کے ساتھ کیا حشر کیا طالبان نے، مٹھی بھر مجاہدین نے۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ ایک خبر وہاں سے آئی، مضمون میں لکھا تھا کہ جب طالبان کی جنگ چھڑ رہی تھی، امریکہ، برطانیہ، روس، یہ سارے ممالک مل کر طالبان کے مقابلے میں تھے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی ان کے ساتھ، ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کی۔ برطانیہ کے ایک بہت بڑے کمانڈر نے کہا کہ ایک جگہ پر ان کو فتح نہیں ہو رہی تھی، طالبان کو شکست نہیں دے پا رہے تھے۔ برطانوی بہت بڑے کمانڈر نے کہا میں شکست دوں گا۔ امریکہ نے کہا جاؤ، یہ اسلحہ ہے، یہ گولہ بارود ہے، ٹینک دے دیے، بھاری بھاری میزائل اور اسلحہ دے دیا۔ اس وقت جو کچھ امریکہ کے پاس سب سے زیادہ پاور میں میزائل تھے سب دے دیے، کہا یہ سارا اسلحہ تیرے سپرد ہے، جاؤ جا کر حملہ کرو اور طالبان کو شکست۔ تو کیا ہوا؟ اس نے اپنی فوج سے حملہ کیا، سوار مجاہدین طالبان گھوڑے پر سوار ہو کر اور گنے گھوڑوں پر نصب کی ہوئی سوار ہو کر کے اچانک ظاہر ہوتے تھے اور حملہ کرتے تھے اور فوج کو تہس نہس کر کے بھاگ جاتے۔ کمانڈر نے اپنے جاسوس بھیجے طالبان کے علاقوں میں کہ جاؤ جا کر دیکھو گھوڑوں کے استبل کہاں ہیں، ان کے کہاں پر اتنی کثیر تعداد میں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جاسوس وہاں پر پہنچے، طالبان نے بعض جاسوسوں کو پکڑ لیا اور پوچھا، کہا جاسوسوں نے بتایا کہ برطانیہ کے کمانڈر نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کے گھوڑوں کے استبل تلاش کر رہے ہیں۔ طالبان نے بتایا ہمارے پاس ایک استبل بھی نہیں ہے، ہم تو گھوڑے استعمال ہی نہیں کرتے۔ پھر اتنی کثیر تعداد میں گھوڑے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ اچانک
ہوتے ہیں اور گنے نصب ہوتی ہیں کہ اچانک حملہ کر کے ہماری فوج کو تباہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ طالبان نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ہمارے پاس تو گھوڑے ہی نہیں۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرو جیسے صحابہ اکرام نے لگا دی۔ تو میرا تم سے وعدہ ہے اتنا دولت دوں گا، اتنا سکون دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنا غنیمت کا مال دوں گا، اطمینان دوں گا۔ اللہ فرماتے اتنا راحت دوں گا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا وعدہ صرف اور صرف اسی چیز پر ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی لگانے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا تم سے وعدہ ہے اپنے ہاتھوں سے دولت سمیٹ کر آؤ گے، اپنے ہاتھوں سے پیسہ سمیٹ کر آؤ گے، جیسے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دولت دی، اتنا سونا دیا، اتنا چاندی دی، اتنا پیسہ دیا۔ صحابہ اکرام اس شک میں پڑ گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے کھڑے، اتنی بڑی ڈھیری لگی ہوئی، سونے کی ڈھیری، اتنی بڑی ڈھیری لگی ہو کہ شاید آپ نے اتنی بڑی ڈھیری گندم کی بھی نہیں دیکھی ہوگی، سونے کی ڈھیری لگی ہوئی۔ راوی فرماتے، روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی ڈھیری تھی سونے کی، اگر کوئی اونٹ پر سوار ہو کر ڈھیری کے ایک طرف کھڑا ہو جاتا، سوار ہونے والا انسان ڈھیری کے دوسری طرف نظر نہ۔ اتنی بڑی ڈھیری لگا دی اللہ تعالیٰ نے سونے کی، سونا جمع کر کے صحابہ کی قدموں میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ فاروق اعظم رو رہے ہیں، صحابہ فرماتے کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ خوشی کا مقام ہے، بڑی بڑی فتوحات مل رہی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کہیں ہماری مشکلات کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس سونے کی صورت میں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔